کون جانے تیرا مقام حسین، کون جانے تیرا مقام حسین، صدقے دل سے تجھے سلام حسین، صدقے دل سے تجھے سلام حسین، کون جانے تیرا مقام حسین۔ عرش والے بھی فرش والے بھی، عرش والے بھی فرش والے بھی تیرا کرتے ہیں احترام حسین، تیرا کرتے ہیں احترام حسین، صدقے دل سے تجھے سلام حسین، کون جانے تیرا مقام حسین، صدقے دل سے تجھے سلام حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا۔ اور ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام سے ہم نے محرم کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے، خاص طور پہ امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے، کربلا میں جو کچھ امام پر اور امام کے خانوادے پر اور امام کے ساتھیوں پر بیتا، اس حوالے سے ہم نے پروگرامز کی یہ پوری سیریز آپ تک لے کر آئے، جس میں مختلف موضوعات پر ہم نے وہ سارے موضوعات جو کربلا کے واقعے سے پھوٹتے ہیں، جس میں فلسفہ شہادت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، حق اور باطل کے فرق کو کیسے سمجھا جائے، اس حوالے سے ہم نے اس پر بات کی۔ اور آج خاص طور پہ یوم عاشور اور شب عاشور جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی بات جو ہے اس کے اثرات، فوری اثرات جو اس وقت ہوئے معاشرے پر، دنیا پر، اور پھر تادیر اثرات اور پھر صدیوں تک جو اس کے اثرات چلے آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جزاک اللہ مجددی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مشتاق احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ مشتاق بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، یوم عاشور، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو مثال اگر دیں کہ بھی کسی شخص پہ، کسی فرد پہ، کسی گھرانے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور اگر ہم کسی بھی حوالے سے یہ بات کریں کہ بھئی اس شخص پہ کربلا بیت گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ کربلا کے مقابلے میں بالکل ایک ذرہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کربلا میں جو کچھ بیتا ہے مصائب کے حوالے سے، کربلا میں جو اذیتوں کا معاملہ رہا ہے، کربلا میں جو صحبتوں کا معاملہ رہا ہے، کربلا میں جو غم گزرا ہے دلوں پر، اور پھر کربلا میں امام نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے خانوادے نے جس صبر کا، جس شجاعت کا، جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا کا کوئی محاورہ، کوئی زبان
کوئی مثال ایسی نہیں ہے جو کہ اس کے مقابل اس کے سامنے اس کے برابر رکھی جا سکے، اور وہ آپ کو ذرا سا بھی اس کے ہر چیز، ہر مصیبت جو ہے اس کے قدموں میں پڑی نظر آتی ہے آپ کو قط کے حوالے سے۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلا شبہ شاہ جی، یہ عاشور، یوم عاشورہ اور اس کے ساتھ پھر واقعہ کربلا، اس خاص دن میں، خاص وقت میں اس واقعے کا پیش آنا اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ استقامت، پامردی، صبر و رضا، تحمل، بردباری، صداقت، حق گوئی، حق شعاری، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چیزیں گویا وہ تیار ہو رہے تھے، وہ اپنی عملی شکل میں ڈھل رہے تھے، وہ سارے کے سارے عناصر آپ کو چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہاں نا۔ اس کو آپ اپنی اپنی نظر، زاویہ نظر ہے سب کا۔ اللہ میں یہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ قہاری کو، اس پہ ہم قدوسی بات کو اور اس کو کرتے بیان کیا جائے تو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ہے صفات کیا۔ الہیہ ہیں۔ جی ہاں، اصل کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، بندے کی معراج کیا؟ معراج کی، بے شک مومن کی معراج کیا ہے کہ اپنے خالق کی اول تو ہونا بھی یہی چاہیے ٹیکنیکلی بھی، کہ تصویر اپنے مصور کو اگر ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہی ہے تو کہاں کی تصویر؟ ایسے ہی، اور پھر ایسی اعلیٰ تصویر، خالق وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر؟ سبحان اللہ، یہ سارے جلوے اصل میں اس لیے ہیں، اللہ صفات الہیہ کے مظاہر ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات۔ پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے جڑے ہوئے لوگ، اہل بیت انبیاء، اصحاب انبیاء، ان کے فالوور، متبعین، ایک سے ایک، اور یہاں تو پھر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پہ نبوت اور رسالت خود ناز کر رہی ہے، اور ساری نبوت 1,24,000 پیچھے دست بستہ کھڑی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اگر آپ ان کی سیرت کو ڈیپلی دیکھیں اور ساتھ آپ قرآن پاک پہ آپ کی نظر ہو، تو آپ کو قدم قدم پہ حسین عملاً آیات الہی کی تفسیر نظر آئے، اور خود حسین بھی آیت الہی، مجموعہ آیات الہی آئیں۔ آپ کربلا میں، عاشور میں جب آتے ہیں تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے بغیر ترجمے تفسیر کے دیکھنا ہے تو کربلا میں سبحان اللہ، امام علی مقام امام حسین کے حضور حاضر کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت۔ صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ پھر اس کے بعد کسی نصیحت کی ضرورت نہ رہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ایسی تھی، اسی لیے منگتے اسی انداز سے مانگتے تھے، تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جا، قائم ہو جا، ثابت قدم ہو جا، استقامت۔ اور وہاں جو وہ جو آزمائش و امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کی بات آئی نا، وہ اس کو فائنلائز کہاں کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر سیکھیے حسین سے۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب حالت مصیبت میں ہوں، عین میدان کارزار میں ہوں، وہ صبر ہے، تب صبر کا، استقامت کا، واقعہ نہیں مچایا، آہوزاری نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا۔ جب اس ہستی، اس نسبت کی حامل ہستی نے نہیں کیا تو ان سے کم اور چھوٹا کیسے کر سکتا؟ گویا وہ سارے راستے بند کر دیے امام علی مقام امام حسین نے، جو بے صبری کی طرف جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین کی نسبت کا فیضان ہے شاہ جی۔ لوگوں نے، جنہوں نے فیض لیا ہے، انہوں نے پھر اس کے عملی مظاہر دکھائے۔ تو استقامت کو، صبر کو، حق گوئی کو یکجا کر کے اس کی قیمت ادا کر، کیونکہ قیمت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے نانا جان فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کر انبیاء ستائے جاتے ہیں، انبیاء کو اذیت دی جاتی ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کے میں ستایا گیا ہوں، سب سے بڑھ کے میں نے تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، یہ الفاظ ہیں۔ پھر جو جتنا ان کے قریب ہوگا، جتنا ان کا فالوور زیادہ ہوگا، اس کو بھی اس طرح، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہے وما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نبوت سے بڑا تو کوئی منصب ہے ہی نہیں۔ تو جب فرمایا کوئی نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا
جس کا لوگوں نے تمسخر نہ اڑایا ہو، جسے تنگ نہ کیا ہو، جسے ایذا نہ دی ہو، تکلیف نہ پہنچائی، تو یہ وہ راستہ ہے جس پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چل کے دکھایا ہے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ اب کربلا کو مجھے یوں لگتا ہے کہ امام حسین نے قیامت تک ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی بنا دیا ہے جس کے اوپر قیامت تک حق اور باطل پر واہ واہ واضح کر دیا، بالکل واضح کر دیا۔ مشتاق بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحبان، مفتی صاحبان گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی اب مبلغ ہیں، ایک تو اس حیثیت سے بھی، اور پھر ایک یعنی کہ آپ کا جو اپنا اس حوالے سے، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا سے اور اہل بیت سے اور یوم عاشور کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو عام آدمی کی حیثیت سے بھی آپ نے کیا سیکھا، یا بچوں نے یا لوگوں نے کیا سیکھا، یا اسے کیا سیکھنا چاہیے؟ دونوں حوالے ہیں جس پہ آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کے پیدا کیا۔ ہماری زبان سے اللہ اپنا نام نکلوا دیتا ہے، اپنے حبیب کا نام نکلوا دیتا ہے۔ پہلی جو صدا جاتی ہے وہ دیکھیے، پہلے اللہ کیا کہتا ہے، کر اپنی زبان کو صاف میرے نام سے، لا الہ الا اللہ پڑھ، تیری زبان صاف ہو میرے نام لینے کے اوپر، پھر میرے حبیب کا، میرے اہل بیت کا، اس کے ان کا نام تمہاری زبانوں پہ آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بے شک، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو پیغام ہے امام نے، تو یہ پیغام جو ہے یہ دیا ہے امت کو، قوم کو، اور یہ پیغام دیا ہے پورا خانوادہ جو ہے، پورے اپنے جانثاران جو ہیں ان کو شہید کروا کے، ان کی قربانی دے کے، خاص طور پہ اس دن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ضرور ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی خاص برکات نصیب فرمائے، اور میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو بطور استشہاد پیش کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب لم یزل نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ کیا تم لوگ اس گمان میں ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے الرٹ کرنے کے لیے کہ کیا جنت کو تم نے ایسی سمجھ لیا ہے، جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے سامنے ان لوگوں کی مثال نہیں گزری کہ جنہیں تکالیف نے پکڑا، جن پر دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور اس قدر وہ ہلائے گئے، وَزُلْزِلُوا، سختی کے ساتھ ہلائے گئے، اس قدر آزمائشیں کٹھن آئیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ اس وقت کے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اور ایمان والے بھی عرض کرنے لگے کہ مولا تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ، اب گو کہ یہ ایک خاص واقعے کی جانب اشارہ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ایک عام ہے کہ ہر وقت کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ جس جگہ پر بھی آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جس وقت میں پڑھا جاتا ہے لگتا ہے علامہ صاحب کہ یہ آیت آج اس وقت کے لیے نازل، ہر عصر کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ تو یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کے واقعات جب بیان کرتے ہیں، تو ایک طرح سے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کس قدر کٹھن مراحل تھے جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا رضی اللہ عنہم یہ تمام گزرے، اور کس قدر اب دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی پہ ذرا اپلائی کر کے دیکھیں۔ ہمارا بیٹا ہو، نوجوان ہو، اور شادی کی بالکل عمر عین قریب ہو، اور عمر شادی کی ہو، اور ہم اس کو میدان کے اندر شہید ہوتا دیکھیں، اس کے اوپر تلوار چلتی ہوئی دیکھیں، اور ایک بچہ ایسا کہ جس کی عمر ابھی شیر خاری کی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، 6 ماہ کی عمر، ظاہر ہے شیر خاری کی عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے،
اور اس بچے کو بھی ہم ذرا یہ تصور میں تو لائیں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ کس قدر آزمائشوں سے، کس قدر دکھ تکلیفوں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، اور وہ کیا ایک قیامت خیز منظر ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کپ کپا جاتی ہے۔ میں ایک آخری بات، میں بریک سے واپس آ کر اگر آپ اجازت دیں، چونکہ بالکل پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک پہ جانا ہے، ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد صاحب، محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب، محترم مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ اس وقت آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ جی میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم ذرا اپنے اوپر اپلائی کریں نا اس بات کو۔ ابھی آپ ہی کی بات سے میں جب آپ فرما رہے تھے، وہ بڑی جو بچے کی بات کی تھا، ذکر جو آپ کا دل جو ہے اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس بچے کو آپ انگلی بھی احتیاط سے لگاتے ہیں، اٹھاتے بھی احتیاط سے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو یقیناً وہ ایک خاص طریقے سے سہارا دے کے یہاں پہ گردن پہ ہاتھ رکھ کے پھر آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی گردن میں اگر تیر جو ہے وہ پیوست گلو ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی ان بیویوں کی، ان ماؤں کی، اس والد کی، اس بھائی کی، ذرا تصور کیجیے۔ شاہ جی گلشن رسالت کا پھول ہے، عام بچہ کسی عام گھرانے کا بچہ نہیں ہے، کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں ماں اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کرتی، اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے پانی کا سوال فرمایا ان سے، آپ نے کہا کہ مجھے پانی نہیں دینا، نہ دو ظالموں، اس کو تو دیکھو کہ بچے تو جو ہوتے ہیں وہ تو ایک طرح سے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہیں، مبرہ ہیں، اور آل رسول کے بچے کہ جن کے بارے میں یہ چیز تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے پانی کا جب سوال کیا، یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ امام کے پاس کھانا بھی تو موجود نہیں تھا، لیکن کھانے کا سوال کیوں نہیں کیا؟ تو یاد رکھیں، پانی کا تقاضا کرنا یہ مفلسی کی علامت نہیں ہے، لیکن کھانے کا سوال کرنا مفلسی کی، نداری کی، مسکینی کی علامت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے کھانے کا سوال نہیں کیا اس وجہ سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب کوئی ایسی غلط بات منسوب نہ کر دیں۔ پانی کا سوال کرنا یہ مفلسی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ پانی مانگنا یوں سمجھیں کہ اگر بچے کے لیے پانی مانگنا ہو تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں سے ہے۔ اب انہوں نے دیکھا پانی تو نہیں دیا، لیکن ایک تیر نکالا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ آپ کے گلے کو چیرتا ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر بھی واویلا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ سب سے چھوٹا پھول تھا میرے باغ میں، یہ بھی تیرے دین پر قربان کرتا ہوں۔ اور یہ صبر کی انتہا ہے، شجاعت کی انتہا ہے، ایثار کی انتہا ہے، قربانی کی انتہا ہے، استقامت کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، یہ جو نکتہ خاص طور پہ پانی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی۔ ہاں، فرات سے تو پوچھئے اس کے کیا جذبات تھے، کیا جن کے صدقے رب نے پانی پیدا کیا۔ دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ حسین میں یہ بات ہے، بھٹک رہا ہے، یہ عناصر اربع ہیں۔ پانی کو آپ تو گلاس والا پیاس بجھانے والا دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت پہ جائیے۔ اللہ حضرت، یہ بھی حسینیت کا تسلسل ہے شاہ جی۔ پیغام حسین کو عام کرنا گویا ایسے ہی ہے کہ آپ کربلا کے تسلسل کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ اپنے قول، اپنے فعل، اپنے فکر، اپنی سوچ سے جو وہ مشن تھا جو امام علی مقام لے کے نکلے ہیں، آپ اس کے تسلسل اور تواتر میں چلیے۔ وہ ایک چڑیا کی چونچ جیسا ہی ایک قطرہ صحیح۔ تو امام علی مقام جو ہیں اصل میں شہادت کے ذریعے فتح پائی ہو۔ ویسے دنیا میں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ پسپا ہو جائیں، عظیمت کا اختیار، ان کہتے ہیں شکست ہو۔ امام علی مقام نے شکست و فتح کے معنی ہی تبدیل کر دی کہ یہاں شہادت کے ذریعے فتح ملنی تھی، کیونکہ معاملہ دنیاوی تھا نہیں۔ اور دوسری بات یہ، انہیں تیار کیا جا رہا تھا، یہ کوئی ایک آدھ دن میں نہیں ہوگی ہے کربلا۔ یار نبوت اور
اور امامت کے درجے کی نبوت جس کی پرورش کر رہی ہو، جس کی پروان چڑھا رہی ہو، وہ پھر حسین نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ مشتاق بھائی بالکل آخری لمحات ہیں اس سیگمنٹ کے، پھر ہمیں اگلے مرحلے میں خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور حنا نصر اللہ صاحبہ جوائن کر لیں گی. کیا فرمائیں گے آپ؟ علامہ صاحب نے بہت اعلیٰ ڈسکرائب کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جس طرح آپ نے کہا تربیت کافی دیر سے ہو رہی تھی، آؤٹ کم تو اینڈ میں یہ آیا نا. آؤٹ کم تو اس سے پہلے جو تربیت ہوئی نا، شاہ صاحب اینڈ میں یہی کہوں گا، جتنے بھی سن لیں لوگ، زندگی عمل سے بنے گی، علم سے نہیں بنے گی. اور جب تک محبت دلوں میں نہیں ہوگی نا، اور لوگوں سے محبت کرنے کا طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول، اہل بیت اور صحابہ نے کیا ویسے کریں گے تو کامیابیاں پھر لوٹیں گی واپس. کربلا کے حوالے سے چند میں اشعار عرض کرتا ہوں شاہ جی کہ روح یقین و جان عظیمت ہے کربلا، اللہ روح یقین و جان عظیمت ہے کربلا، اعلان شان ختم نبوت ہے کربلا. اور لا یحزنوں کا زمزمہ شبیر کے لیے، لا یحزنوں کا زمزمہ شبیر کے لیے، بحر یزید سور قیامت ہے کربلا. باطل پسند اس سے لرزتے ہیں آج بھی، بے شک باطل پسند اس سے لرزتے ہیں آج بھی، کہتا ہے حق شناس غنیمت ہے کربلا. اور للہیت حسن کی تو زہرا کی تربیت، سبحان اللہ سبحان للہیت حسن کی تو زہرا کی تربیت، جذب علی جلال رسالت ہے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں کوئی مجاز نہ واعظ تلاش کر، اس میں کوئی مجاز نہ واعظ تلاش کر، اپنی ہر ایک جہت میں حقیقت ہے کربلا. ایک ربط ہے اسے بھی ذبیح و خلیل سے، اللہ اکبر. ایک ربط ہے اسے بھی ذبیح و خلیل سے، معراج آرزو شہادت ہے کربلا. اور تفسیر لا الہ کی جس میں لکھی گئی، تفسیر لا الہ کی جس میں لکھی گئی، وہ مکتب مدارج وحدت ہے کربلا. تجھ پر سلام سرخی خون شہ رسول، تجھ پر سلام سرخی خون شہ رسول، تیری مہک ہے تیری روایت ہے کربلا. اور تا حشر بے نقاب کرے گی یزید کو، تا حشر بے نقاب کرے گی یزید کو، مولا حسین تیری کرامت ہے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسین تیری کرامت ہے کربلا. شہزاد آستاں ہے یہ سبت رسول کا، شہزاد آستاں ہے یہ سبت رسول کا، کنز کرم ہے گنج ولایت ہے کربلا. روح یقین و جان عظیمت ہے کربلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور حنا نصر اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی علماء کرام سے بھی جو گفتگو ہوئی، خاص طور پہ یوم عاشور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس دن جو واقعات پیش آئے، جو جلیل القدر ہستیوں نے جس صبر و استقامت کے ساتھ مصائب کو جھیلا اور جس طریقے سے اس کو برداشت کیا اور بغیر حزن و ملال کے، وہ ساری گفتگو جو ہے آج کا موضوع جو ہے وہی گفتگو ہے. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے. جزاک اللہ محترمہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح حنا نصر اللہ صاحبہ. تو خانم صاحبہ آپ اجازت دیں تو حنا صاحبہ سے ہم کچھ سن کے پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں گفتگو کے لیے. جی حنا. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ
ہمارا سلام ہو. امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی، امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی، اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں. اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں. معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سنو جوان وہ حیدر کا لاڈلا، اکبر سنو جوان وہ حیدر کا لاڈلا. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی خانم صاحبہ، یوم عاشور کے حوالے سے ایک یعنی کہ انسانیت کی تاریخ کا، اور جتنی بھی دستیاب تاریخ ہے، جتنی ہمیں دستیاب نہیں ہے، اس کی تاریخ میں یہ دن جو ہے یہ ایک الگ سے اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک الگ دکھ ہے، اس کا ایک الگ غم ہے، اس کی ایک الگ اذیت ہے. جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب ہم اسے جانتے ہیں، خاص طور پہ اس دن کے حوالے سے، شہادتوں کے حوالے سے، نسبتوں کے حوالے سے، صبر و استقامت کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے آپ ہیں اور ناظرین. مقتل شہ کی زمین خون سے تر ہو کے رہی، مقتل شہ کی زمین خون سے تر ہو کے رہی، زندگی اپنے ہی سینے کی سپر ہو کے رہی، نوک نیزہ کی بلندی تھی کہ سر ہو کے رہی، ظلم کے ابر چھٹے دین کی سحر ہو کے رہی، جبر کا نام و نشان بھولا ہوا خواب ہوا، جبر کا نام و نشان بھولا ہوا خواب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا. اللہ اکبر، بے شک صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا. اور سجدہ بھی کیسا سجدہ خانم صاحب، اللہ اکبر اللہ. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں زیارت میں بھی کہ آپ کے صبر سے ملائکہ آسمان تعجب میں ہے فرزند رسول. 72 شہداء کے لاشیں اپنے شانوں پر اٹھانا اور ایسی صبر و استقامت کا مظاہرہ کہ فوج دشمن کے افراد کا یہ تبصرہ ہے
انظر الی ھذا الرجل، ایک دوسرے سے کہتے تھے اس مرد کی جانب دیکھو، کیا کوہ استقامت، اللہ، کیا شخصیت ہے ابا عبداللہ الحسین کی، کہ اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، اور کیسے کیسے لاشیں، 6 مہینے کا شیرخوار رضیع صغیر جس کو ہاتھوں پہ شہید کیا گیا، 18 سالہ گڑیل جوان جس کے سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہوا، اور اپنے ہاتھ سے نیزے کی انی سینے سے نکالی، اور رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک و صبراً علی بلائک، نمازیں وقت میں ادا کی، نماز ظہر اول وقت ادا کی، نماز عصر اس کی فضیلت کے وقت میں ادا کی، اور اسی پہ سجدہ آخر میں نماز عصر کا اختتام ہوا۔ اللہ، اور صبر و استقامت کا یہ عالم ہے کہ لاشوں کو اٹھاتے تھے، خیموں میں لے جاتے تھے، پھر گنج شہیداں میں لا کے ان کو ایک صف میں لٹا دیتے تھے، اپنے اہل خانہ کو صبر و تحمل کی تلقین فرماتے تھے، جبکہ پیاس سے، شدت پیاس سے یہ عالم تھا کہ مقتل نویسوں نے یہ لکھا ہے، خطیب خارزمی اہل سنت کے بہت بڑے خطیب ہیں، اخطب الخواطب کا خطاب ان کو دیا گیا، مقتل نویس بھی ہیں۔ خطیب خارزمی نے جو مقتل تحریر کیا، بڑے دردناک واقعات اس میں لکھے۔ مقتل مکرم میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں، کہا گیا کہ میر کاروان کربلا سالار و سرور شہیداں، شدت پیاس سے آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے یہ دونوں لب آپس میں متصل ہو گئے تھے اور جدا کرنے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی زبان اتنی خشک ہو چکی تھی کہ جب بات کرنا چاہتے تھے تو زبان دانتوں سے ٹکراتی تھی، رطوبت ختم تھی تو خون بہنے لگتا تھا۔ اور اسی لیے جب وداع آخر کے لیے تشریف لائے تو زیادہ بات نہیں کر پائے، مختصر بات کی۔ اور ایک اور بات جو نقل کی وہ یہ ہے کہ شدت پیاس سے آپ کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ اور ہلال راوی بیان کرتا ہے کہ جب مقتل کربلا میں حسین ابن علی نرغہ اعداء میں تھے تو امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں جن کلمات کی صورت میں امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا، بلکہ نوحہ پڑھا ہے کربلا کا، اس میں کہتے ہیں تَتَأُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا، خیول خیل کی جمع کو کہتے ہیں، اور خیل خود جماعت کو کہتے ہیں، گھوڑوں کی جماعتیں۔ تَتَأُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا، گھوڑوں کی جماعتیں جو آپ کے زندہ بدن پر چل پھر رہے تھے اور آپ کا زندہ بدن پامال ہو رہا تھا۔ متلطخم بدمہ 3 ساعات، 3 گھنٹے تک مسلسل مقتل کربلا میں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے جو حکیم امت نے فرمایا ہے۔ پیغمبر چومتے تھے، سونگتے تھے۔ جی ہاں، جو حکیم امت نے کہا بحر حق در خاک و خون قلتید است، پس بنا یہ لا الہ گردید است۔ حسین نے اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر، تڑپ تڑپ کر اسلام کو حیات نو اور حیات جدید عطا کی۔ اور حسین زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چلے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ اس جسم نازنین کو ریزہ ریزہ کر دو۔ مدینۃ النبی سے یہ عزم شہادت لے کر چلے، لیکن جب ان مصائب سے گزرے تو کیا استقامت میں کوئی فرق آیا؟ بلکہ قاتل پشت پہ سوار ہے۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ میں گھٹنوں کے بل چلتا ہوا مقتل میں پہنچا
تو اس وقت حسین کے گلے کی کچھ رگیں کٹ چکی تھی، اللہ اکبر، کچھ باقی تھی۔ تو میں نے سنا، میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو غش پہ غش آ رہے تھے، اور حسین فرما رہے تھے الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک اللہ اکبر، وایتمت العیال لکی اراک فلو قطعونی بالحب اربا اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ اللہ۔ اے خدا، حسین کا دل تیرے غیر کی جانب نہیں جھک سکتا۔ ہاں، وقد ایتمت العیال لکی اراک، اور تیری محبت میں نے اپنے بچوں کی یتیمی کا بار بھی اٹھا لیا۔ فلو قطعونی بالحب اربا اربا، اگر تیری محبت میں حسین کے بدن کو ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے تو حسین کا دل تیرے غیر کی جانب جھکنے والا نہیں۔ ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے ہر ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ جوئے خوں میں جو دلیروں کے سفینے آئے، جوئے خوں میں جو دلیروں کے سفینے آئے، چند پیاسے جو لہو موت کا پینے آئے، مرد جب سر سے کفن باندھ کے جینے آئے، شہریاری کو پسینے پہ پسینے آئے، نبض آقائی ابلیس ہوس چھوٹ گئی، نبض آقائی ابلیس ہوس چھوٹ گئی، فقر کی ضرب سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، بہت فقر بہت کی ضرب سے شاہی بے کی شک، کمر فقر ٹوٹ کی گئی۔ ضرب سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جو فقر کا اور شاہی کا فلسفہ ہے، یہی سکھلاتی ہے ہمیں کربلا۔ بہت بہت شکریہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ۔ اور ناظرین گرامی، میر انیس نے یوم عاشور کے حوالے سے لکھا کہ عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے رب غفور، عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے رب غفور، تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور، تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور، کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیغوں سے چور، کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیغوں سے چور، ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور، تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب، تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب، وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب، وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب، اب اگر ہے یہ تیری مصلحت ہے رب قدیر، اب اگر ہے یہ تیری مصلحت ہے رب قدیر، ہو رواں حلق پہ اس پیاسے کے آب شمشیر، میرے مولا بسر و چشم ہے حاضر شبیر، میرے مولا بسر و چشم ہے حاضر شبیر، جلد جلد گردن پہ رواں خنجر برراں ہوئے، جلد گردن پہ رواں خنجر برراں ہوئے، اے خوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہوئے، اے خوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہوئے، غم نہیں کچھ مجھے گو بے کسو بے یار ہوں میں، غم نہیں کچھ مجھے گو بے کسو بے یار ہوں میں، غم نہیں کچھ مجھے گو بے کسو بے یار ہوں میں، زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، تو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں، تو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں، وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے، عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جاوے، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے، عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جاوے۔